ये जो एलिस्टेयर कराउली है, ये मॉडर्न शैतानी नजरियात का सबसे बड़ा अलंबरदार है और मगरबी तारीख का सबसे बाअसर फर्द समझा जाता है। गुज़िश्ता 2 आलमी जंगों में कराउली बरतानवी और अमरीकी खुफिया एजेंसियों के लिए जासूसी करता था और इसकी शोहरत शैतानी नजरियात और गैर इखलाकी लाइफस्टाइल की वजह से ज्यादा रही। इसे आलमी मीडिया ने दुनिया का बदतरीन जहन रखने वाला शख्स करार दिया। 1904 में जब वो मिस्र में मुकीम था, इसने वहां द बुक ऑफ लॉ के नाम से एक किताब लिखी। कराउली ने यह दावा किया है कि जब इसने ये किताब लिखी, उस वक्त उसके जिस्म पर लैम नामी बदरू गालिब थी। इसका कहना है कि लैम मिस्र के काने देवता हॉरिस का पैगंबर था। कराउली ने इस जमाने में हिटलर से भी खुफिया मीटिंग की थी। नए मजहब सेटोलॉजी के बानी के बेटे रॉन हेबर्ट जूनियर का कहना है कि जिस पुरस्कार शख्सियत ने हिटलर को जादू के मंत्र बताए थे, उसी ने मेरे वालिद को भी तालीम दी थी। कई मुसन्निफीन का कहना है कि एक आंख वाले देवता की किताब बुक ऑफ लॉ ने हिटलर को बहुत मुतासिर किया था। हिटलर ने 1938 में लिखा था कि इसने एंटी क्राइस्ट से मुलाकात की थी। वो बहुत जालिम और गुस्ताख था, जिससे मुझे भी खौफ महसूस हो रहा था। बुक ऑफ लॉ में लिखा है कि जो तुम चाहोगे वो ही कानून पर दर्जा रखता है। इस किताब का पैगाम यह है कि क़ारीन खुदा को भूल जाएं और किसी भी अमल का कोई नतीजा नहीं होता। इसका मतलब यह है कि आप जो मर्जी आए करें, इसकी फिक्र मत करें कि कोई अंजाम होगा या नहीं। इस दुनिया में ही लुत्फ उठा लो, मौत के बाद कुछ नहीं। इस बात को जहन में रखें कि एलिस्टेयर कराउली को फ्री मेसन सोसाइटी की जानिब से 33वां लेवल दिया गया था, जो इस खुफिया तंजीम का सबसे ऊंचा दर्जा रखता है। शैतान का चर्च एंटन लेवे नामी यहूदी ने कायम किया था। एंटन की शैतानी बाइबल कराउली की बुक ऑफ लॉ से माखूज है। शैतानी बाइबल में सबसे अहम ये नुक्ता बयान किया गया है कि इंसान को मुकम्मल सेक्युलर जिंदगी गुजारनी चाहिए। खुदा की जात से इनकार और कयामत के बाद जिंदगी से इनकार भी इसके सुनहरी उसूल हैं। इस तरह शैतान का पैरोकार अपनी पूरी जिंदगी दुनियावी लज्जतों के उसूल में सर्फ कर देता है और समझता है कि इस जिंदगी के बाद कोई जिंदगी नहीं। हजारों साल से मुख्तलिफ मज़ाहिब लोगों को हिदायत दे रहे हैं कि ये करो और ये ना करो। सब कुछ एक खास शख्स के इशारे पर होता रहा है। हम शैतान के पैरोकार हैं, लेकिन हम भी ये महसूस करते हैं कि जो शख्स खुद अच्छा है, वही दूसरों के लिए अच्छाई का सोच सकता है। इस हवाले से हमारी सोच ये है कि सबसे बड़ा गुनाह अपने आप को धोखा देना है। हमारा मजहब बहुत खुद गर्जाना है। हम लालच, खुदगर्जी और नफसानी ख्वाहिशात को दुरुस्त समझते हैं, क्योंकि यही इंसानी फितरत है। हमने एक काम किया है कि हमने रवायत को उल्टा चला दिया।
ہم نے لوگوں میں ہچکچاہٹ ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں کسی بھی جنسی خواہش کو پورا کر سکتا ہوں اور اس طرح کی حرکت کرنے میں شرمندہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی مجھے اس بات کا خوف ہے کہ جرگہ یا اخلاقی کونسل میرے خلاف کیس کرے گی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ انسانوں کو اپنی پسند کا ہر کام کرنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ اگر کوئی لڑکی اسقاط حمل کرانا چاہتی ہے تو اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ شیطانی مذہب اور فری میسن کے درمیان لنک کہاں ہے؟ ڈالر کے نوٹ پر ایک سیل ہے جسے گریٹ سیل آف امریکہ کہا جاتا ہے۔ اس سیل کے پیچھے ایک آنکھ والی مخروطی عمارت ہے۔ یہ میسونک پروجیکٹ کو ظاہر کرتی ہے، جس میں لکھا ہوا ہے نووس آرڈو سیکولرم اور پھر اینیوٹ اوچیپٹس، یعنی ان کا خدا ان سے خوش ہے۔ دوسرے لفظوں میں جس خدا پر وہ یقین رکھتے ہیں وہ ان کے پروجیکٹ سے خوش ہے۔ سوال یہ ہے آخر وہ پروجیکٹ ہے کیا جس سے ان کا خدا خوش ہے؟ دراصل یہ منصوبہ دنیا کو مکمل طور پر سیکولر بنانے کا ہے اور دنیا سے مذہب نام کی چیز کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینے کا ہے۔ یہی منصوبہ ہے جس کی وجہ سے اسے کہا جاتا ہے نووس آرڈو سیکولرم، ایک نیا سیکولر آرڈر۔ اگر آپ اس کا ترجمہ عربی زبان میں کریں تو اس کا مطلب نکلتا ہے النظام العالمی الدنیاوی، ایک نیا ورلڈ آرڈر، یہ نیا دنیاوی نظام۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ عربی زبان میں دنیا کا کیا مطلب نکلتا ہے۔ اسلام میں دنیا کو ایک سراب سے تشبیہ دی جاتی ہے جو آپ کو ابدی زندگی سے دور کرتا ہے۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ اس زمین پر ہمیشہ رہیں گے اور اللہ کے راستے سے ہٹ سکتے ہیں۔ یہی عنصر انسان کو آخرت سے دور کرتا ہے اور یہی شیطان کا خیال ہے۔ Dunya is the illusory element of the world. It's that element that takes people away from the akhirah. And this is shaitan's game. یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ چرچ اور شیطان کے زیادہ تر ممبران ہالی ووڈ میں موجود ہیں۔ شیطان کے چرچ میں سب سے اہم امیج بکرے کے سر والے دیوتا بیفومیٹ کی ہے۔ بیفومیٹ کی بدروح کو شیطان کے سینگوں والے ٹورن سے اجاگر کیا جاتا ہے۔ کیا شیطانی مذہب اور عالمی لیڈروں کے درمیان کوئی لنک موجود ہے؟ اگر آپ غور سے دیکھیں تو واشنگٹن شہر کا پلان بھی 5 اطراف دکھاتا ہے۔ نازیوں نے اپنے نشان سواسٹیکا کو الٹا کر دیا اور اس طرح سے اپنے منفی انداز کو واضح کیا۔ شیطان کے پجاری اس کو الٹا اشارہ قرار دیتے ہیں۔ ان لوگوں نے پینٹاگرام کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے اس کو الٹا کر دیا اور وہ نیچے کی طرف اشارہ کرتا دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح سے فاختہ کا اشارہ بھی استعمال کیا گیا۔ فاختہ امن اور پیار کا علمبردار سمجھا جاتا ہے۔ اسی اشارے کو الٹا دکھایا جائے تو اس کا مطلب ہوگا موت اور تباہی۔ ہمارے پاس 2 پینٹاگرام ہیں۔ اوپر والی کیپٹل بلڈنگ کی طرف اشارہ کرتی ہے اور نیچے والی وائٹ ہاؤس کی طرف۔ یہ جارج واشنگٹن ہے۔ گزشتہ صدی میں ان لوگوں نے سوچا کہ ان کے پاس جارج واشنگٹن کا اچھا مجسمہ نہیں ہے۔ بجائے اس کے کہ کوئی امریکی اس کا مجسمہ بناتا،
انہوں نے اٹلی سے مجسمہ درآمد کر لیا۔ جب یہ مجسمہ امریکہ آیا تو لوگ اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ یہ جارج واشنگٹن ہے جو امریکہ کا پہلا صدر تھا۔ اس کا آدھا دھڑ ننگا دکھایا گیا تھا۔ اس مجسمے کا ایک بازو اوپر کی طرف اور دوسرا نیچے کی طرف اشارہ کرتا دکھائی دیتا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب آپ خود ہی اندازہ لگائیے کہ ان لوگوں کا انداز کتنا غلط تھا۔ اس کو دیکھ کر بل کلنٹن ذہن میں آتا ہے جو صرف ایک چھوٹے سے کپڑے سے اپنا بدن ڈھانپ رہا ہے۔ در حقیقت یہ زمانہ قدیم کا منفی فورس کا اشارہ ہے جس کی پرانے ٹیمپلرز پوجا کرتے تھے۔ اعلیٰ نسب کے ٹیمپلرز اس کی پوجا کرتے تھے۔